بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاننا چاہتی ہو؟ ہاں۔ جان کر کیا کرو گی؟ مجھ سے بیزاریت یا نفرت کا اظہار؟ مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ نہیں تو پھر بتا دو سب کچھ جو تمہارے دل پر بوجھ کی طرح لدا ہوا ہے۔ حریم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں پتہ ہے کون ہوں، موبی نے کہنا شروع کیا۔ وہ اپنے دل کا ہر بوجھ اتارنا چاہتا تھا۔ موبی، چرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ پھر ایک دھاڑ نما آواز سنائی دی تھی۔ اس کے کانوں نے کوئی دھماکہ نما آواز سن لی تھی۔ کانوں کے پردے پھٹنے لگے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حریم بے ساختہ چیختے ہوئے ماہر کی طرف لپکی تھی جو موبی کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے تھے؟ ماہر کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ اس نے موبی کے رخساروں پر کئی تھپڑ مارے۔ پیچھے ہٹیں، کیوں موبی کو مار رہے ہیں؟ حریم نے اس کے بازو کو پکڑ کر جھٹکیا سے روکا۔ چھوڑ دو بھابی، مارنے دو انہیں، موبی نے بھرائی آواز میں کہا۔ وہ ضبط سے گزرتے گزرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ یہ بلا وجہ نہیں مار رہے ہیں، بہت غصہ ہے انہیں مجھ پر، مگر میں کیا کروں؟ کب تک؟ میں پاگل نہیں ہوں، کاش کہ واقعی پاگل ہوتا، میرے پاس سوچنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ بکواس بند کرو، ماہر آگ بگولا ہو کر چلایا۔ راحت بیگم بھی شور کی آواز سن کر اندر آئی۔ کیوں تم نے موبی کو مارا ہے؟ وہ ماہر سے الجھ پڑی تھی۔ غلط بات پر نہیں مارا، بھابھی کو بتا دیا کہ میں پاگل نہیں۔ موبی نے ہنسنا شروع کر دیا۔ دفع ہو جا کمینے ذلیل، مار کیوں نہیں جاتا تو؟ زندگی کا ناسور بنا ہوا ہے۔ راحت بیگم نے دوپٹہ منہ پر رکھ کر دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ امی پلیز، ماہر چیخ اٹھا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ ہماری تو زندگی تماشا ہے۔ وہ پھپک پھپک کر رو دی۔ تم مار کیوں نہیں جاتا موبی؟ ٹیکسی لینے پپو گیا ہے، ماسی نے کمرے میں جھانک کر اطلاع دی۔ ماہر باہر نکل گیا تھا۔ بی بی فکر مت کرنا، میں کام کرنے آ جایا کروں گی۔ ماسی موبی کے کپڑے سمیٹتی ساتھ ساتھ کمنٹری جاری رکھے ہوئی تھی۔ اسی پل نفیسہ، پپو اور فیفا آ گئیں۔ وہ آنن فانن ان کے مکان بیچ دینے کی خبر سن کر حیران تھی، پریشان تھی۔ یہ گھر ان کے بھائی نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا۔ ماہر کے اس اچانک فیصلے نے پپو کو ڈرا دیا تھا۔ بھابھی بیگم، یہ سب کیا ہے؟ تقدیر کا فیصلہ۔ خانہ بدوشوں کی طرح آخری عمر میں دھکے کھانے پڑ رہے ہیں۔ نان کو دیکھ کر پھر سے وہی جانا پہچانا سین شروع ہو چکا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ پپو یکسر ناواقف تھیں یا انجان بن کر راحت بیگم سے سچ اگلوانا چاہتی تھی۔ ماہر کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے فوراً ایک جوڑ توڑ کر کے ایک جواز چھوٹ کی پٹاری میں سے نکال ہی لیا تھا۔ کیسی ضرورت؟ پپو بھی چوکنا تھے۔ مجھے کیا پتا، ہر بات مجھے کہاں بتاتا ہے، صاحب اختیار ہے، کچھ بھی کرے۔ اب وہ پوری طرح حاضر دماغی کا ثبوت دے رہی تھی۔ یہ پپو کمینہ نہ جانے کب ٹیکسی لے کر آئے گا۔ کسی کا قرض دینا تھا، مگر اتنا زیادہ؟ پپو کو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ شاید، انہوں نے گول مول جواب دیا، جمیلہ کی شادی پر لیا تھا۔ پپو بھی انہیں مسلسل گھیرنے کی کوشش میں تھی۔ نہیں تو وہ کچھ گڑبڑا سی گئی۔ ہم نے کون سا گاڑی پلاٹ جہیز میں دیا؟ تو پھر ماہر نے کاروبار شروع کر رکھا تھا کیا؟ پپو کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ پتہ نہیں، وہ جل کر بولی۔ اڑتی اڑتی ایک بات سنی تھی۔ پپو نے تمہید کا آغاز کیا۔ کیسی بات؟ جمیلہ نے مکان میں سے حصے کا مطالبہ کیا ہے، وہ بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے تو یہ بھی سنا ہے ماہر نے سارا مکان جمیلہ کے نام لگوا دیا۔ پپو یکے بعد دیگرے انکشافات کے تھیلے کی ڈور کھول رہی تھی۔ مرضی کا مالک ہے، راحت بیگم نے مصنوعی ٹھنڈی آ بھری۔ میرے منہ میں خاک، فاروقی صاحب کی بیوی کہہ رہی تھیں جمیلہ کو نبیل نے طلاق کی دھمکی دی تھی، تبھی تو آنن فانن مکان بیچ دیا۔ اتنے لالچی لوگ تھے۔ آپ کو صباحت آپا نے نہیں بتایا؟ برسوں کا ساتھ تھا۔ ایسے کمینوں جیسے فطرت، بظاہر تو کتنے وزادار رکھ رکھاؤ والے شریف لوگ دکھائی دیتے تھے۔ لوگ تو باتیں بنانے کے فن سے آشنا ہے، گز بھر لمبی زبانیں جو ہیں، جو چاہے کہتے رہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ 1000 مرتبہ ماہر سے کہا تھا مکان لینا ہے تو کسی دوسری جگہ پر لینا۔ ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر کیا کرنا ہے جو عزت اچھالنے میں پیش رہتے ہیں، مگر ماہر کو بھی اس شہر سے اچھی کوئی جگہ نہیں نظر آتی۔ بیگ صاحب کے مکان کی دوسری منزل کرائے پر لیے، جب گھر ہی چھوڑنا تھا تو کسی دوسری جگہ مکان دیکھ لیتا۔ راحت بیگم نے کلستے ہوئے دل ہی دل میں نفیسہ پھپھو کو کوسا۔ اب چلی بھی جا، تمہیں کیا، جہاں بھی جائیں، جہاں بھی رہیں، گھر ہمارا اپنا، بیٹی ہے، اپنی خوشی سے، دل کی مرضی سے، کسی کو بھلا کیا تکلیف؟ تنفر سے سوچتی وہ بار بار پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے ماہر بھی کہاں رہ گیا۔
ماہر کس طرح اس مہنگائی کے دور میں پھر سے مکان لے پائے گا؟ پراپرٹی کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پھپھو بے حد فکر مندی سے بولیں، دکان بھی بیچ دیا کیا؟ مجبوری تھی اور کیا کرتے؟ ماہر نے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا، کل کو بچے بھی ہوں گے۔ تمہیں ماہر کے غم میں گھلنے کی ضرورت نہیں۔ راحت بیگم کی پیشانی پر 2 بل پڑ گئے۔ بی بی آ جائیے، پپو ٹیکسی لے آیا ہے، ماسی نے مزدائے جاں فضا سنایا تھا۔ راحت بیگم اجلت کے عالم میں سلیپر پیروں میں اڑسے تھے اور لشتم پشتم موبی کا بازو پکڑ کے باہر نکل گئے۔ حریم بھی شکستہ قدموں سے ان کے پیچھے جا رہی تھی۔ راحت بیگم نے ذرا دیر کے لیے مڑ کر نفیسہ پھپھو کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کون سا کہکاف جا رہے ہیں، 4 قدم کا تو فاصلہ ہے، آتی جاتی رہنا۔ پھپھو راحت بیگم کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ان کی نظر حریم کے چہرے پر گویا جم کر رہ گئی تھی۔ صدمے، دکھ اور افسردگی کے کئی عکس جھلملا رہے تھے اور اس کی آنکھیں برسنے کو بےتاب تھی۔ پھپھو نے اس کا درد اپنے دل میں اٹھتا محسوس کیا تھا۔ جس درد سے حریم لمحہ بلمحہ گزر رہی تھی، سہنے پر مجبور تھی، بے بس تھی، خاموش تھی۔ تم بے صاحبان نہیں ہو بیٹی، تمہارا صاحبان محافظ تمہارے ساتھ ہے، آنسو کو گرنے مت دینا۔ تمہاری طرح یہ آنسو بھی بہت قیمتی ہیں، ان کا کوئی مول نہیں۔ اس کے برابر چل رہی تھی، پھر ان کا شفقت بھرا لمس حریم کے سر نے محسوس کیا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر ٹیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ زندگی کے مشکل ترین دور کا آغاز تھا۔ حریم جان چکی تھی اس وقت سے ہی جب گھر سے بے گھر ہونے کا فیصلہ ماہر نے کر لیا تھا۔ حریم تو اسے دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ عجیب درویش قسم کا آدمی تھا، ہر حال میں مطمئن رہتا، مست رہتا۔ یہ گھر جو صرف 3 کمروں، تنگ سے کچن اور بہت ہی مختصر سے لاؤنج پر مشتمل تھا، اگرچہ ہوادار تھا مگر اپنے گھر کے مقابلے میں سچ مچ ایک دڑبا دکھائی دیتا تھا۔ شروع میں حریم اور راحت بیگم بلائی پھرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ سب معمول کا حصہ دکھائی دینے لگا۔ وہ لوگ کچھ ہی عرصے بعد عادی ہو گئے۔ اکثر امی تو بیگ صاحب کی بیگم سریا سے گپ شپ لگانے نیچے چلی جاتی تھی۔ واپسی 3-4 گھنٹوں سے پہلے ممکن نہیں ہوتی تھی۔ سریا خالہ کی اولاد نہیں تھی، دونوں میاں بیوی کے سوا گھر میں تیسرا کوئی فرد نہیں تھا۔ سریا خالہ کو راحت بیگم کے ساتھ بھیناپا جوڑنے میں چند پل لگے تھے۔ اب یا تو وہ اوپر ہوتی یا پھر امی نیچے چلی جاتی۔ امی کچھ دن بعد اس کرائے کے مکان کو اپنی خوش نصیبی سمجھنے لگی تھی۔ ان کا دل بہل گیا تھا کیونکہ انہیں بھی اپنا ہم مزاج ملنا کم از کم اس کالونی میں ممکن نہیں لگتا تھا۔ سریا خالہ کافی باتونی خاتون تھیں۔ آج بہت دنوں بعد حریم نے راحت بیگم سے میکے جانے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے پہلے تو توقع کے عین مطابق کاموں کی ایک لمبی فہرست حریم کے سامنے رکھ کے اس کے ارادوں کو ڈاواڈول کرنے کی کوشش کی۔ کھانا کون پکائے گا؟ کپڑوں کا ڈھیر بھی رکھا ہے، ابھی دودھ والا دودھ دینے آئے گا، کون 12 بجے جا کر گیٹ کھولے گا؟ میری ٹانگوں میں تو دم نہیں۔ وہ ہر عذر حریم کے سامنے پیش کر دینا چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ میکے جانے کے ارادے سے باز رہے۔ ابھی 10 بجے، 1 بجے تک میں واپس آ جاؤں گی۔ کپڑوں کے ڈھیر کو روزانہ دھو بھی دوں تو بھی اسی رفتار سے جمع ہوتے ہیں۔ پرسوں مشین لگاؤں گی، رہا دودھ تو سریا خالہ لے لیں گے۔ حریم نے مختصر سے لاؤنج کے فرش پہ پوچھا لگا کر ہاتھ دھوئے کپڑے اٹھا کے واش روم میں چلی گئی۔ جاؤ گی کیسے؟ وہ نہا کر باہر آئی تو راحت بیگم نے کلستے ہوئے پوچھا۔ صبح ماہر سے کہنا وہی چھوڑ دیتا، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ 10 بجے تو کچن سے فارغ ہوئی ہوں، ماہر 7 بجے کے نکل گئے، اس نے باہر جھانک کر کہا۔ سبزی والے کی آواز آ رہی تھی، وہ ٹوکری اٹھا کر نیچے چلے گی۔ وہ جو ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، راحت بیگم نے ناگواری سے پوچھا، کیا اٹھا لائی ہو؟ ٹینڈے، اور کچھ نہیں تھا؟ کدو، توری اور کریلے، وہ مصروف انداز میں جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ کریلے لے آتی۔ نکتہ چینی ان کا پہلا فرض تھا اور اس فرض میں انہوں نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ ماہر کو پسند نہیں، رات کو کچھ اور پکا لیتی۔ اتنا وقت کہاں ہوتا ہے، واپس آ کر آپ کی قمیض سلائی کرنی ہے۔ وہ ٹینڈے دھو کر آلو دھو رہی تھی۔ کام چور تو صدا کی ہو، 2 ہانڈیاں نہیں پکا سکتی، قمیض سلائی کرنی تھی، پہاڑ تو نہیں توڑنا۔ وہ دل میں پیچو تاب کھانے لگی۔ ماں نے اس کے گیلے بالوں کا خیال آیا تو یوں اچھلی گویا بچھو نے ڈنک لیا۔ بہو، یہ کون سا وقت ہے نہانے کا؟ ان کا لہجہ خود بخود اور بھی روکھا ہو گیا تھا۔ گرمی وقت دیکھنے کا بھی وقت نہیں دیتی، کچن سے نکل کر صرف نہانے کا خیال آ سکتا ہے۔ وہ ان کی بات میں چھپے مفہوم سے اچھی طرح آگاہ تھی، سو ہر طرح سے تسلی دیتے ہوئے اطمینان سے چادر کو پریس کرنے لگی۔ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ الحمدللہ پڑھی تھی امی، لائٹ جانے کا وقت بھی ہو گیا تھا سو جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ میں نے تو نہیں دیکھا، کمرے میں پڑھ لی ہوگی۔ امی صاحب کی تشفی نہیں ہو رہی تھی، لیکن جن لفظوں میں حریم کو جو کچھ وہ جتانا چاہ رہی تھی
بغیر کسی تردد کے سب حریم کے ذہن میں سما چکا تھا۔ آپ کو دکھانے کے لیے تو پڑی بھی نہیں تھی، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا تھا۔ بجلی کا لمبا چوڑا بل آتا ہے، ذرا کم نہایا کرو۔ باقی کے الفاظ لبوں میں گویا چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ حریم کے بدن میں گویا خون کی گردش 2 گنا بڑھ گئی۔ حریم نے جان بوجھ کے سن کے انسنا کر دیا۔ جی امی، آپ نے کچھ کہا؟ حریم نے ڈھیٹوں کی طرح یوں ظاہر کیا گویا کچھ بھی نہ سنا۔ نہیں بی بی، امی کے بلا کیا مجال۔ امی نے ٹھنڈی آ بھری۔ دھیان بھٹک کر زمیلہ کی طرف چلا گیا۔ ہائے کیسے ناقدرے لوگ ملے ہیں، میری زمیلہ کیسے مرجھا کر رہ گئی ہے۔ اتنی حشاش پشاش سرخ اور سفید زمیلہ انہیں مرجھائی دکھائی دیتی تھی۔ ہم کچھ کہیں گے تو برے کہلائیں گے، ابھی خاوند سے شکایت لگا دو گی۔ اب یہ بات خاوند کو بتانے والی ہے؟ حریم نے گویا ماتھا پیٹا۔ پیاز کاٹ کے اس نے پلیٹ سے ڈھک دیے۔ پھر سوچا سالن کی ابتدائی تیاری کر لینی چاہیے۔ مسالہ بھوننے کا ارادہ پختہ کر کے اس نے ہنڈیا چولہے پہ چڑھا دی۔ اسی اثنا میں دودھ والا بھی آ گیا۔ حریم برتن اٹھا کر نیچے بھاگی۔ باجی آپ ادھر آ گئی ہیں؟ گوالے کا آج بیٹا آیا تھا، باپ کی طرح اس نے بھی پہلا سوال یہی کیا۔ ہاں۔ بیگ صاحب کا مکان لیا ہے؟ نہیں تو پھر آپ یہاں؟ لڑکا باتونی بھی تھا اور لہجے میں عام لوگوں والا تجسس بھی بھرا تھا۔ کرائے پر ہیں؟ اوہ، تو پھر اپنا مکان کدھر گیا؟ بیچ دیا ہے۔ وہ دودھ لے کر اوپر کی طرف جانے لگی۔ اچھا کہیں اور بنا رہے ہوں گے یا پھر کسی اور جگہ خریدنا ہوگا۔ حریم نے گیٹ بند کرتے ہوئے اسے کہتے ہوئے سنا۔ اس کے قدم گویا من بھر کے ہو گئے تھے۔ بیرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے سالن لگنے کی مہک آنے لگی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ پیاز جل گیا ہوگا، وہ اپنے مخصوص تخت پر لیٹے لیٹے اس کا دل جلانے کی غرض سے بولی۔ آپ کی تو بھرپور کوشش تھی پیاز جلے اور میں لیٹ ہو جاؤں۔ حریم نے سسکتے ہوئے آنکھ دھیمی کی۔ نمک مرچ اور باقی مسالہ جات ڈال کے ڈھکن بند کے اور باہر آ گئی۔ مجھے آم کا شیک تو بنا دو، سینے میں جلن ہو رہی ہے۔ اس کی صورت دیکھ کر انہیں بے شمار کام یاد آنے لگتے تھے۔ وہ بھی اس وقت جب حریم کو میکے جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھ لیتی۔ آم نہیں ہے، فریج میں بغیر دیکھے بھی حریم جانتی تھی کہ کل دوپہر کے بچے 2 آم انہوں نے رات کو کھا لیے تھے۔ سیب تو ہوں گے، موبی بھی شوق سے پی لیتا ہے، سیب کا ملک شیک بنا دو۔ جگ میں دودھ 2 گلاس پڑا ہے۔ 2 گلاس جاننے کا مقصد حریم کو خوب سمجھ میں آ گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے گرینڈر میں سیب چھیل کر کاٹ کر ڈالنے لگی۔ 2 کیلے پڑے تھے، وہ بھی ڈال دیے۔ آن کا بٹن دبایا تو آواز آنے لگی۔ برف کوٹ کے گلاسوں میں ڈالے، گلاس کنارے تک بھر دیے، تب پھر امی کی آواز سنائی دی۔ پولکا کا کپ بھی فریزر میں رکھا ہے، 2 چمچے بھر کر ڈال لو گلاسوں میں۔ موبی کو پولکا بہت پسند ہے۔ موبی کی آڑ میں اکثر وہ اپنی زبان کے چسکا پورا کر لیا کرتی تھی۔ حریم نے پولکا کا کپ نکال کر گلاسوں میں ڈالی، پھر 1 گلاس موبی کو اور دوسرا راحت بیگم کو پکڑا کر کھونٹی پر لٹکی اپنی چادر اتارنے لگی۔ حریم میرا بھی ایک سوٹ استری کر دو، پسینے سے نچڑ رہی ہوں، تھوڑا سا پانی ڈال لوں، دم نکلا جا رہا ہے گرمی کی شدت سے۔ وہ تخت پر لیٹے لیٹے نچڑ رہی تھی جبکہ اوپر فل سپیڈ میں پنکھا چل رہا تھا۔ فارغ بیٹھ کے وہ پسینہ پسینہ تھی۔ اگر کچن میں کھڑے ہو کر مسلسل کام کرنا پڑتا تو نہ جانے ان کا کیا حل ہوتا اور اس کا وہ کیا حشر کرتی۔ حریم کلاک کی طرف کچھ پل دیکھ کر کچھ پل کے لیے ساکت ہوگی، پھر چادر دوبارہ کھونٹی پر لٹکا کے استری سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ امی گلاس پیندے تک خالی کر کے واش روم میں گھس گئی۔ حریم نے جلدی جلدی کپڑوں کو پریس کیا اور باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ امی نے ہاتھ باہر نکالا، کپڑوں کو ہاتھ میں لیا۔ حریم پلٹنے لگی تھی جب امی کی چیخ نما آواز سنائی دی۔ یہ انگوری رنگ کا سوٹ تو بریزے کا ہے، کبھی کبھار پہنتی ہوں، یہ کیوں استری کیا؟ پھر کون سا دوں؟ حریم زچ ہو کر دبی آواز میں بولی۔ اس کا دل گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ بار بار غیر ارادی نظر گھڑی کی طرف اٹھ جاتی۔ کتنے دن ہو گئے تھے میکے جائے ہوئے، ہانی سے ملے ہوئے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے خود بخود بھیگ گئے۔ راحت بیگم پرانا سوٹ پہن کر باہر آ گئی، لاکھیا رنگ کا، وہ بھی تو بریزے کا ہے، حریم نے ناگواری دبا کر بتایا۔ پھر وہ سندوری دے دو جس کے دوپٹے کا بارڈر کرمزی رنگ کا ہے، وہ کلاسک لون کا سوٹ ہے، اکثر میلاد وغیرہ پر پہنتی ہیں۔ حریم نے ان کے 1800 کے سوٹ کے متعلق بتایا۔ وہ جان بوجھ کے ایسے کپڑوں کا نام لے رہی تھی جو وہ کبھی کبھار پہنتی تھی، صرف اور صرف اس کا وقت ضائع کرنے کے لیے تاکہ گھڑی کی سوئیاں 12 کا ہنسا پار کر جائیں۔ اسے زچ کرنے کے ان کے پاس 101 طریقے موجود تھے۔ اچھا پھر وہ خاکستری دے دو۔ کون سا خاکستری؟ حریم بھنچی آواز میں چیخی۔ خاکستری رنگ کے 3 سوٹ تھے، ان کو نہ جانے کون سا پہننا تھا۔ زمیلہ کی مکار ساس نے جو دیا تھا 950 والا، ایسا کپڑا تو گھر میں بھی پہننے کے لائق نہیں۔ اس لیے میں نے بھول چکا تھا کہ ان کی بہو نے جو لباس زیب تن کر رکھا ہے وہ کم از کم میکے پہن کے جانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ پھیکا بدرنگ گھسا پٹا
पुराना कई दफ़ा की धुलाई हो जाने के बाद उड़े रंग वाला 550 में ख़रीदा गया सूट। ये लिबास भी उसकी आला ज़ौक़ की हामिल सास मोहतरमा ख़रीद कर लाई थी और इस सूट की शान में उन्होंने 1000 कसीदे पड़े थे। 2 सूट तो आपने एक मरतबा पहन के मासी को दे दिया था। हरीम को अचानक ख्याल आया तो कहने लगी, खाकस्ती रंग का सूट पहने वो कई मरतबा देख चुकी थी। अच्छा बीबी कोई तो ला दो, पसीने की बदबू वाला दोबारा से पहन लिया। खुद से भी कोई काम कर लिया करो, हर बात पकड़े खड़ी हो जाती हो। अरगवानी सूट ला दो जो तुमने सिलाई करके दिया था। अब वो खामखा हरीम पर चौड़ दौड़ी। हरीम बगैर कुछ कहे इनके कमरे की तरफ बढ़ने लगी जब लाइट अचानक चली गई। तेज़ रफ्तार चलता पंखा आहिस्ता आहिस्ता रुक गया जबकि राहत बेगम की ज़ुबान फराटे भरने लगी। तुम तो चाहती यही थी मैं कपड़े ही ना पहनूं, यही इज्जत है मेरी, खुद तो बन संवर के खड़ी हो, सास बेचारी का ख्याल नहीं। सुबह सवेरे संवारने का कहते हैं, बाथरूम में स्त्री कपड़े लटके होते हैं, महारानियों की तरह तख्त पर बैठी होती हैं जमीला की दादी सास। कलफ लगे स्त्री शुदा कपड़े, एक सिलवट भी ढूंढने से नहीं मिलती। हरीम का कुछ भी कहना सुनना बेकार था। तभी अलमारी खोल कर अरगवानी रंग का सूट निकालने की कोशिश करने लगी। इसकी खुशकिस्मती थी कि मतलूबा सूट स्त्री शुदा हैंगर में लटक रहा था। हरीम ने सुकून सा दिल में उतरता महसूस किया। सूट देख के अम्मी का रंग बदल गया क्योंकि वो अभी हरीम को मज़ीद जिज करना चाहती थी। बेदिली से कपड़े पहन लिए। एक कप चाय तो बना दो, सर में दर्द की टीसें उड़ने लगी हैं। चेहरे पर मस्कीनी तारी करके इल्तिजाइया लहजे में कहा गया। हरीम जलते कुलस्ते किचन की तरफ भाग गई। दूध भी तकरीबन हल्की आंच पर उबाला गया था। बालाई की मोटी तय ने दूध की असल रंगत छुपा ली थी। जैसे तैसे चाय बनाकर अम्मी को पकड़ाई तो मोबी ने दरवाजे में खड़े होकर कहा, मुझे भूख लगी है भाभी, कुछ खाने को दे दो। क्या दूँ? फ्रूट भी नहीं है, बिस्किट भी ख़त्म है, निमको शायद पड़ी है, क्या खाओगे? उसने बेदिली से पूछा। सैंडविच बना दो, मैं भी चाय के साथ खा लूँगी, खाली चाय से मैदा ही साड़ना है। ऐसे मौक़ों की तलाश तो उन्हें हमेशा से रहती थी, अब क्यों हाथ आया चांस जाने देती। बाल संवारे थे, पंखा भी दोबारा यूपीएस की बदौलत चल पड़ा था। राहत बेगम इत्मीनान से तख्त पर लेट चुकी थी। सैंडविच के लिए डबल रोटी नहीं थी। हरीम झंझला कर किचन से बाहर आई। ब्रेड ख़त्म है, अब क्या करूं? मेरा कलेजा भून दो, वो भुनाते हुए बोली। बंद तो होंगे, बर्गर बना दो, खाम खा के बहाने, खुद तो न जाने कब होगी, इतनी देर तक भूखे मरें। जाने देंगी तो आऊँगी ना। हरीम घड़ी की तरह मायूसी से देखती अर्जिदगी से सोचने लगी। शीश कबाब फ्रिज में रखे थे। पैन में घी डाल के पहले इन्हें फ्राई किया, फिर बंद के 4 पीस किए और मामूली से सेक लिया और उनको बंद बना कर दिया। पहले अम्मी तक बर्गर पहुंचाया। वो चाय बर्गर के इंतज़ार में रखे बैठी थी। ठंडी बदमज़ा चाय कहाँ हल्क से उतरती है। और बना दूँ? हरीम ने मरी मरी आवाज़ में पूछा। नहीं, अब रहने दो, कहाँ वक्त करोगी चूल्हा जलाने का। तुम यूँ करो, कोक का गिलास ला दो और मोबी को भी एक गिलास दे दो। बर्गर दे के मूड बदल गया था, इसलिए चाय के कप को परे खिसकाया। हरीम फिर किचन की तरफ चली गई। एक तो किचन का रकबा भी इतना कम था कि एक फर्द से ज़्यादा का खड़ा होना मुहाल, ऊपर से गर्मी और घुटन हद से सिवा। रोशनदान और खिड़की के बावजूद छोटा सा बावर्ची खाना बुरी तरह तप रहा था। सूरज की सारी तपिश गोया खिड़की के जरिए किचन में आ घुसी। हरीम बावर्ची खाने से लाउंज तक के चक्कर लगाते लगाते बेहाल हो चुकी थी। मोबी को बर्गर और कोक का गिलास देने आई तो कंप्यूटर के सामने जम कर बैठा था। ये कंप्यूटर माहिर ने उसके आने के तीसरे रोज़ लाया था, सिर्फ और सिर्फ मोबी के लिए। शायद अपने इस दिन के बेरहम रवैये के तौर पर बतौर तोहफा मोबी को दिया था। इस सफ़ेद रंग के डब्बे को देख कर मोबी की खुशी दीदनी थी। इस खुशी और सरशारी के आलम में हरीम को बताया कि वो कब से कंप्यूटर लेने की ख्वाहिश दिल में रखता था। मोबी का तमाम दिन कंप्यूटर के साथ गुजरता, ये इसके लिए बेहतरीन मसरूफियत थी। भाभी, हरीम ट्रे रख के चुपके से खिसकने लगी जब मोबी ने ज़रा से गर्दन मोड़ के हरीम को पुकारा। क्या बात है? इधर आओ। क्या कहना है बता दो जल्दी से, मुझे काम है। यूँ नहीं, इधर आकर बैठो मेरे पास। जो भी कहना है शाम को बताना, अभी मुझे काम से कहीं जाना है। कहाँ जाना है? अपने अब्बू के घर, इनसे मिलने। अभी? हाँ। किसके साथ? क्या माहिर भाई आएंगे? मॉनिटर से इसकी नज़रें हट चुकी थी। हरीम के जाने का सुन के वो सख्त बेचैनी महसूस करने लगा था। अगरचे दिन के 12 घंटों में हरीम सिर्फ 3 मरतबा खाना देने के गर्ज से इसके कमरे में आती। अक्सर तो खाना रखने के बाद वो दूसरे ही लम्हे भाग जाया करती थी। बेचारा मोबी आवाज़ें देता रह जाता। राहत बेगम ने 1-2 मरतबा नोट करने के बाद इसकी खिंचाई की थी। अब इन्हीं के तवील 3 लेक्चर से बचने के लिए हरीम मोबी की बातें सुनने खड़ी हो जाती और कायब दिमागी से जवाब देकर जान छुड़वाने की कोशिश करती। अकेली जाओगी? बहुत फिक्रमंदी से मोबी ने पूछा। बहुत दिन हुए से मामूल का कोई दौरा नहीं पड़ा था। अकेले मत जाना,
میں بہت عرصے سے نہ جانے کہاں کہاں تنہا جاتی رہی ہوں۔ حریم محض سوچ کے رہ گئی۔ اب اسے کیا بتاتی، بیمار باپ اور معذور بہن کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی۔ شادی سے پہلے وہ جاب بھی کیا کرتی تھی۔ تمہیں ڈر لگے گا بھابھی؟ کس چیز سے؟ انسانوں سے، لوگوں سے، عورتوں سے۔ اللہ کی یہ مخلوق بڑی خطرناک شے ہے۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کون سا دردناک منظر دیکھ رہی تھی، بے حد سرخ آنکھیں۔ اچھا بھابھی، تم ماہر بھائی کے ساتھ چلی جانا، وہ ساتھ ہوں گے تو تمہیں ڈر نہیں لگے گا جیسے ان کی موجودگی میں مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں غلط نہیں کہتا، آج نہیں تو کل مان لو گے میں غلط کچھ نہیں کہتا۔ موبی اب خود سے کہہ رہا تھا۔ کیوں، تمہارا کہا غلط کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم کیا ولی ہو؟ نہ مجھ حقیر کو گناہ گار تو نہ کرو، میں تو معمولی سے معمولی انسان سے بھی حقیر ہوں۔ کیوں نہیں بولتے منیب؟ کوئی بھی انسان کمتر نہیں ہوتا، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ اچھا بتاؤ، تنہا تو نہیں جاؤ گی نا؟ نہیں۔ موبی ایک دم مطمئن ہو گیا۔ تم بتاؤ، تمہارا کہا کبھی غلط نہیں ہوتا، یہ دعویٰ کیوں ہے تمہیں؟ حریم کچھ خیال آ جانے پر موضوع کی طرف پلٹی۔ میں جو بھی کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں، کچھ چیزیں تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے بے چینی پھیلتی گئی تھی۔ مثلاً کیا؟ حریم نے بے صبری سے پوچھا۔ موبی کم میں تو کھلتا تھا، اب موقع ملا تو اس نے موقع کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بڑی عجیب سی باتیں ہیں میری، بتاؤ نا۔ حریم غیر محسوس طریقے سے موڑے کی طرف بھاگ گئی۔ پتہ ہے، جب ابو کا دل کا دورہ پڑا تو میں گہری نیند سو رہا تھا، یوں لگا گویا میں جاگ رہا ہوں، سوتی جاگتی کیفیت میں ہوں۔ کسی نے میرا انگوٹھا ہلایا، ایسے کوئی جیسے مجھے جگانا چاہتا ہو۔ پھر کسی نے کہا اپنے ابو کو دیکھ لو۔ میں اٹھ گیا اور پھر ابو کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس وقت ابو کے چہرے پر تکلیف کے نشان نہیں تھے، بالکل ٹھیک تھے، ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ ابو نے مجھے دیکھ کے ہمیشہ کی طرح مجھے بوسہ دیا، پھر یہاں سے چوما۔ موبی اپنے گال، پیشانی اور ہاتھ کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ وہ موبی کی ایک ایک بات غور سے سن رہی تھی۔ وہ مجھے ایسے ہی پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ موبی باپ کی یاد میں گم سا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ صرف 3-4 منٹ گزرے تھے۔ ابو کے بازو میں درد اٹھا، پھر انہوں نے سینہ پکڑ لیا۔ ان کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ میں نے چیخ کے سب کو اکٹھا کر لیا۔ ماہر بھائی ابو کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ پھر جب واپس لوٹے تو بالکل خاموش تھے، گہری نیند پر تھے۔ میرے جگانے پر بھی نہ جاگے، میرے بلانے پر بھی نہ بولے۔ موبی کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرنے لگے۔ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد موبی نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ میں نے اپنے اس خواب کو کوئی اہمیت نہیں دی، اپنے گھر والوں کے علاوہ میں بتاتا بھی کسے۔ خاندان کے لوگ مجھے پاگل سمجھتے تھے، مجنوں سمجھتے تھے۔ کسی سے ذکر بھی کرتا تو لوگوں نے تمسخر ہی اڑانا تھا، مگر میں نے ماہر بھائی کو بتا دی، اور پتہ ہے بھابھی، ماہر بھائی نے میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھ پر پھر سے وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ابو کی وفات کے بعد دوسری مرتبہ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی۔ اس دفعہ میں نیند میں نہیں تھا، میں وثوق سے کہہ سکتا تھا۔ میں نے خواب نہیں دیکھا تھا، عجیب سی کیفیت ضرور تھی۔ میں نے کسی کے قدموں کی آواز سنی تھی، پھر میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہمارے ارد گرد کوئی نہیں تھا، مگر یہ آنکھیں بھابھی، ان آنکھوں نے پھر سے عجیب منظر دیکھا۔ کچھ لوگ تھے، سجے سنورے، بہت لشکاریں مارتے، پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے تھے، مگر ایک سفید ہیولے نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اپنے سفید جبے میں چھپا لیا۔ تم یقین جانا، صرف 3 روز بعد ہمارے گیٹ پر کچھ ایسے لوگ کھڑے تھے، تم سوچ بھی نہیں سکتی بھابھی، جو کچھ میں نے لاشعور میں دیکھا، جو کچھ آنکھ کے پردے کے پیچھے تھا، وہ روزے روشن کی طرح عیاں ہوتا چلا گیا، مگر ہر لحاظ سے محفوظ رہا ہے نا حیرت کی بات۔ یہ خواب میں نے بہت چھوٹی عمر میں دیکھے تھے، اور اب جو کچھ دیکھتا ہوں مسلسل کئی سالوں سے ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ نہ جانے یہ کیسا خواب ہے۔ پہلے میں سوچتا تھا خواب میں نظر آنے والی عورت تم ہو بھابھی، ماہر بھائی سے تمہاری شادی ہونے کے بعد بھی اس خواب کے تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تم کیا دیکھتے ہو؟ ایسے لگتا ہے گویا کانچ کی ایک دنیا ہے، چمکتی دمکتی دنیا، ضروریات زندگی کے سارے لوازمات ہیں، پھر شیشے کا محل ہے، پھر ایک عورت دکھائی دیتی ہے۔ اس عورت کا چہرہ واضح نہیں ہے، یوں لگتا ہے ایک باریک جالی کے پیچھے ہے، مگر پھر بھی وہ عورت دیکھی سی لگتی ہے، روتی، آنسو بہاتی، فریادیں کرتی، بھیک مانگتی۔ ایسا لگتا ہے اسے دونوں ہاتھوں میں سیاہ رنگ کا کشکول پکڑ رکھا ہے، اور جو چیز مجھے بے تحاشا خوف میں مبتلا کرتی ہے، وہ بتاؤں کیا چیز ہے بھابھی؟ اس کی آنکھوں میں خوف دھمالے لے رہا تھا۔ لمحہ بھر کو تو حریم بھی اسی خوف کے زیر اثر کپا کر رہ گئی، پیشانی پسینے سے تر بتر تھی۔ کیا چیز ہے؟ حریم نے لرزتی آواز میں پوچھا۔
اب وہ موبی کے کمرے سے نکلنے کا سوچ رہی تھی، مگر بس بڑا مسئلہ تو یہی تھا، موبی نے اپنی بات پوری سنانے کے بعد اسے جانے دینا تھا۔ دوسری صورت میں موبی کی ذہنی رو بگڑتے بھی دیر نہیں لگتی، چیخ چیخ کے سارا گھر اس نے سر پہ اٹھا لینا تھا۔ آنسو، خالی کشکول میں گرتے اس عورت کے آنسو، یوں لگتا ہے آنکھوں سے سفید خون کے قطرے لڑیوں کی صورت میں گر رہے ہیں۔ کشکول سرخ رنگ کے خون نما آنسو سے بھر گیا۔ پھر وہ عورت ماہر بھائی کی طرف لپکنے لگتی ہے، ٹوٹی بکھری سی عورت، تھکی ہاری سی عورت، ان کے قدموں سسک سسک کر روتی گڑ گڑاتی۔ اس عورت کا چہرہ مجھے یاد نہیں، مگر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں اس عورت کو پہلے دیکھ چکا ہوں۔ یہ خواب میں نے صرف تمہارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ کاش کہ نہ ہی کرتے۔ حریم پسینہ پسینہ سے اٹھ گئی، خوف کے مارے ٹانگیں کپ کپانے لگی۔ کیا ضرورت تھی موبی کی فضول بکواس سننے کی؟ وہ دل میں اٹھتے بے تحاشا خوف کی لہروں کو دباتی زیر لب بڑبڑائی، حریم، اے حریم، اس دیوانے کی بک بک سننے بیٹھ گئی ہو؟ یہ تو ایویں بکواس کرتا رہتا ہے، تم نے میکے نہیں جانا؟ بڑی معصومیت سے فرمایا جا رہا تھا۔ حریم سر تپا جل کر رہ گئی۔ 1:30 بج چکے امی، 2 بجے آپ کو دوپہر کی روٹی ہر صورت ٹھونسنی ہوتی ہے، چاہے ڈکاریں یا برگر یا سینڈوچ۔ ساری چلاکیاں آپ کی مجھے ازبر ہو چکی ہیں۔ وہ غصے سے بھناتے ہوئے ٹینڈے چھیلنے لگی۔ 8 بجے کے قریب ماہر گھر آ چکا تھا۔ امی اور ماہر لاؤنج میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، پھلکے توے سے اتار اتار کے لاؤنج میں پہنچاتی جا رہی تھی۔ تم بھی آ جاؤ۔ ابھی آئی، جگ میں پانی پیندے سے جا لگا تھا، وہ ٹھنڈی بوتل نکال کے لے آئی۔ نوالا بھی منہ میں رکھا ہی تھا جب امی کو پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ حریم 7 اپ رکھی ہے؟ جی، حریم کو گڑبڑ کی وجہ سمجھ آئی۔ ایک گلاس لا دو۔ تکلیف کے آثار اب چہرے پر دکھائی دینے لگے۔ تم آرام سے کھانا کھا لو، میں بوتل لے آتا ہوں۔ ماہر اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے بھی اسے امی کی عادت قطعاً پسند نہیں تھی۔ کھانا کھاتے افراد میں سے کسی نہ کسی کو اٹھانا، متوجہ کرنا، کسی کام کا اچانک یاد آنا، پھر اسی وقت پایا تکمیل تک پہنچانا، ذرا دیر ہو جانے پہ غصہ کرنا، موڈ بگاڑ لینا۔ ادھر امی صاحبہ کو بھی بیٹے کی سعادت سے بے تحاشا چڑ تھی۔ ماں کے سامنے بیوی کا خیال رکھنا، پلیٹ میں سالن نکال کے دینا، گلاس میں پانی ڈال کے رکھنا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ پلیٹ میں ڈالتے رہنا، کبھی سلاد، کبھی کباب، کبھی خوراک کی افادیت پہ لیکچر دینا۔ آج کل کے لڑکوں میں ابھی حیا نہیں۔ ماہر کے سامنے اس قسم کے ارشادات سے کافی پرہیز کیا جاتا، تاہم تنہائی میں وہ دیواروں کو تو سناتی نہیں تھی، اور جسے سنانے کی کوشش کرتی تھی وہ تحمل سے سن کر پلٹ کر جواب نہ دیتی تھی۔ 7 اپ پی کے طبیعت قدرے بہتر محسوس ہونے لگی تھی، مگر 7 اپ کا جو گلاس ماہر نے حریم کے لیے رکھا تھا، اس کی وجہ سے اختلاج ہونا ضروری تھا۔ انہیں پھر سے اپنی بیٹی کی بد نصیبی کا خیال آیا۔ ماہر جیسا داماد بھی مل جاتا ہے تو ہر طرف سے پرسکون ہو جاتی۔ بہت دن ہوئے زمیلہ نہیں آئی۔ ماہر کو اچانک بہن کا خیال ہے جو نہ جانے کن حالات میں تھی۔ مہینے میں 1 مرتبہ بھی میری بیٹی کو میکے آنے جانے نہیں دیا جاتا۔ امی کو تو بھڑاس نکالنے کا موقع چاہیے تھا۔ یہ نہیں پتا بیٹی خود ہی میکے نہیں آنا چاہتی تھی۔ آپ خود چلی جاتی، حریم کو بھی ساتھ لے جانا تھا، اسی بہانے تھوڑی آؤٹنگ ہو جاتی۔ ٹی وی آہستہ کر کے ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حریم کے جن کے دل میں خوشی ہو، آؤٹنگ شاؤٹنگ انہیں کو بھاتی ہے، ادھر تو دل جل جل کے خاک ہوتا رہتا ہے۔ ہمیشہ والی رکت تارلی کر لی گئی۔ لوگ تو مہینے میں 20 چکر ماہر کے لگا کے آتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ ماہر نے بھی شاید بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا تھا۔ راحت بیگم کچھ گڑبڑا گئی۔ یہی آس پڑوس کی بہویں۔ چھوڑیے امی، آس پڑوس کی طرف کام دھیان دیا کریں، اپنی بہو کی طرف توجہ رکھا کریں۔ ہاں، بہو سے یاد ہے، قریشی صاحب کی نئی بہو کو دیکھنا جانا ہے۔ خالی ہاتھ جاتے اچھی لگوں گی، مٹھائی کے ڈبہ اور 500 روپے کافی ہیں۔ ولیمے پر بھی تم جا نہیں سکی تھی۔ امی کا دھیان قریشی صاحب کی نئی نویلی بہو کی طرف پلٹ گیا۔ بڑی خوبصورت دلہن ہے، ماسی بتا رہی تھی، لاکھوں کا جہیز لائی ہے۔ بھائی نے پلاٹ بھی دیا، 2 دکانیں بھی دی ہیں۔ خام خواہ دوسروں کے بہوؤں کے راگ لاگنے کا فائدہ، ادھر اپنے گھر کے چراغ کو دیکھا کریں۔ آپ کی بہو تو حقیقت میں دیکھنے لائق ہے۔ ماہر بڑے دنوں بعد اس موڈ میں دکھائی دے رہا تھا۔ حریم کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ صبح سے مزاج برہم ہونے کے باوجود اس پل حریم محض ماہر کو خوش دیکھ کر تر و تازہ ہوگی۔ ہمارا تو سارا دن کا ساتھ ہے، تم میں جی بھر کے دیکھ لیا کرو، صبح کے گئے رات کو لوٹتے ہو۔ واہ، میری والدہ کس قدر براڈ مائنڈیڈ ہے۔ تمہیں تو حریم ایسی ساس اگلے پچھلے جنم میں نہیں ملنے والی۔ دفعہ دور، یہ جنم ونم کیا ہوتا ہے؟ امی شکرانے پڑا کر حریم جیسی بہو ملی ہے۔ بے زبان گائے جس کھونٹے سے باندھا بند گئی، نہ جانے وہ ماں کو چھیڑ رہا تھا یا حریم کو چڑھا رہا تھا۔ یوں بولو نا، شکر ہے تمہیں حریم مل گئی، ماں کے کندھے پر بندوق رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟
وہ ناگواری سے بولی، پر ماہر پر کون سی امی کا ناگواری کا اثر ہونا تھا؟ ایسے اثرات حریم پر پرنٹ چھوڑا کرتے تھے، ناگوار اور بدنما پرنٹ۔